بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 573 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 71 اور 72، 71 and 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما ان کو جو لا ينفعنا ہمیں نفع نہ دے سکیں، ولا يضرنا اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی، کالذی اس شخص کی مانند کے استہوتہ الشیاطین بہکا دیا اس کو شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران پھرتا ہے، لہو اس کے اصحاب یدعونہ کچھ ساتھی ہیں وہ اسے بلاتے ہیں، الی الہدی سیدھی راہ کی طرف، ائتنا کہ آجا ہمارے پاس، قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، وہ امرنا اور ہم حکم دیے گئے ہیں، لنسلم کہ ہم مطیع ہو جائیں، لرب العالمین رب العالمین کے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ تم قائم کرو نماز، وَاتَّقُوا اور اس اللہ سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے کہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا؟ اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو راستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ، کہہ دو کہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہیں اور اس سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دوسری بات، جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ تیسری بات، اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے ساتھ کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ چوتھی بات، کہہ دیجیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنی میں ہدایت ہے۔ پانچویں بات، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں۔ چھٹی بات، یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ حاضرین و ناظرین، مشرکوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور یہ محمد کا جو راستہ اور دین ہے اس کو چھوڑ دو۔ مشرکین کی اس ناپاک ترغیب کا جواب اس آیت کے ذریعے سے دیا گیا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ کیا ہم اس اللہ کو چھوڑ کر جس کے ہاتھ میں ہر قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار ہے، ایسی چیزوں کی عبادت کریں جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟
ظاہر ہے کہ عموماً مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے، اگر ان بتوں پر کوئی گرد بیٹھ جاتی ہے تو خود سے اس کو صاف نہیں کر سکتے، اسی لیے اس کے عبادت کرنے والے لوگوں کو ہی یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 سے 6 میں کہا گیا، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں۔ بات کو مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے اس آیت میں بطور مثال ایک شخص کی حالت بیان فرمائی گئی ہے جو کہ راستے سے بھٹک گیا ہو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اسے صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہوں، اور جنگل میں جہاں وہ راہ گم کر چکا تھا وہاں شیاطین بھی موجود ہوں، انہوں نے اسے پریشان کر رکھا ہو، وہ اسے اپنی خواہشوں پر چلانا چاہتے ہوں، اس حالت میں وہ حیران کھڑا ہے۔ اگر وہ شیاطین کی طرف جاتا ہے تو وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اور اگر اپنے ساتھیوں کی آواز پر جاتا ہے تو ہدایت پا جاتا ہے اور شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مشرکین نے مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت کی ترغیب دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کا جواب واضح طور پر یہ دے دو کہ نفع اور نقصان کے حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کر کیا ہم ان کو پکاریں جن میں نہ نفع کا اختیار ہے اور نہ ہی نقصان کا؟ اگر ہم نے ایسا کر لیا اور ہر ایک کی عبادت میں لگ گئے تو ہماری وہی مثال ہو جائے گی جیسے جنگل میں کوئی شخص راہ بھٹکا ہوا ہو اور اس سے شیاطین نے پریشان کر رکھا ہو اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہوں اور اس کے ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں۔ اس کے بعد نماز کو قائم رکھنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ اللہ ہی کی طرف بالآخر سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی، توحید پر قائم رہنے کی، شرک سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔